انسیڈنٹ جو ہمارے ساتھ پیش آیا ابھی تک ہم ذہنی طور پہ وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے جو ہمارے ساتھ ہوا، کیونکہ پچھلے 10 دنوں سے جس طرح عمران خان صاحب کے ورکرز کے ساتھ ظلم کیا جا رہا تھا، ہم یہی سوچ رہے تھے کہ سب چیزیں پرامن طریقے سے اس کے باوجود یہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے۔ بہرحال وہ تفصیلی بات علی بھائی نے کر دی، میں فوکس کروں گا اس انسیڈنٹ کو۔ جس طرح علی بھائی نے فرمایا کہ ہم تو نہ ہی کسی ریلی سے نے اٹھایا، نہ ہی کسی پروٹیسٹ سے نے اٹھایا، ہم رات چل رہے تھے، ہماری گاڑی رستے سے جا رہی تھی تو ایک دم ایک موبائل آتی ہے، ہماری گاڑی کے آگے لگ جاتی ہے۔ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ نہ وہ ڈی ایس پی 2 نمبر آدمی نہ وہ ہمیں روک سکتا تھا، نہ اس کا سپاہی ہمیں روک سکتا تھا۔ ہم قانون کا احترام کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ہے، اس شہر میں قانون ہوگا، لہذا وہ بندہ ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں روکا ہے، کوئی وجہ بتا دیں، کوئی وجوہات ہوں گی آپ نے کیوں روکا ہے۔ وہ ہمیں باتوں میں لگا کر اس کے بعد ایک ایس ایچ او آتا ہے، ناصر محمود اس کا نام ہے، کے آئی خانے سے اس کا تعلق ہے، وہ وہاں پہنچتا ہے سول کپڑوں میں، کچھ پولیس اہلکار ہوں گے یا کون ہوں گے یہ تو پولیس والے بتا سکیں گے، وہ آتے ہیں، ہمیں پکڑتے ہیں، مجھے، راجہ ازر صاحب کو، شہزاد شان کو، اور ایک بیچارہ کوئی بچہ تھا جو سموسے بیچتا تھا، اس کو پکڑ لیا۔ ہم نے کہا کہ کوئی سموسے بیچنے والا ہے، ان کو نمبر پورے کرنے تھے۔ لہذا قانون کا احترام کرتے ہوئے ہم نے کہا ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، جبکہ جانا بنتا نہیں تھا۔ ہم نے اپنا قصور پوچھا، کوئی پوچھا وارنٹ ہے آپ کے پاس، کوئی قصور بتا دیں۔ لہذا اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قانون کے ماننے والے ان کے ساتھ پولیس اسٹیشن گئے، عوامی پولیس اسٹیشن تک بالکل ہم نے رستہ دیکھا۔ ہم عوامی پولیس اسٹیشن کے اندر جب ہوئے، ہمیں ایک کمرے میں بٹھایا گیا، وہاں ان کا رویہ تبدیل ہوا، ہمارے آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی اور کوئی 20 منٹ تک پٹی لگی رہی۔ تو میں نے پوچھا کہ جی یہ آپ نے پٹی باندھی ہے، اس کی وجہ بتائیں۔ ہم کوئی خدا نہ خواستہ ڈکیتی میں پکڑے گئے، ہم کوئی کسی کو اغوا کیا تھا، ہم یہاں پارلیمنٹیرین دے چکے ہیں، فارم 45 کا بھی ہمیں ملے اس پی اے سے، ہم یہاں سیاست کرتے ہیں، راجہ صاحب کراچی کے صدر ہیں، میں ایس پی بھی ہوں، آپ لوگ ہمیں بخوبی جانتے ہیں۔ یہ رویہ آپ کا بہت زیادہ ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے، یہ بنتا نہیں ہے جو آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا بس 2 منٹ رک جائیں، ہمارے افسران آ رہے ہیں، آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ تو ہم بیٹھے رہے، کوئی 5 سے 10 منٹ گزرا، کچھ لوگوں کی آواز آئی، اندر گھسے، کدھر ہے کدھر ہے۔ اس کے بعد جیسے اندر گھسے دیکھا راجہ صاحب میں بیٹھے تھے، گالیاں دینے لگ گئے کہ ان گالیاں دیے ہوئے جو بھی ان کے منہ میں بکواس آ رہی تھی، بکواس کرتے رہے کہ اٹھاؤ اور ڈنڈے لے کر آؤ اور یہ لے کر آؤ۔ اس کے بعد ایک بندے پہ 10 سے 12 بندے پڑے، انہوں نے ہمیں زمینوں پہ لٹایا اور تشدد کرتے رہے۔ ہم پوچھتے رہے کہ ہمارا قصور تو بتا دیں، مزہ تو تب ہوتا، آپ ہماری آنکھیں بھی کھولتے، ہمارے ہاتھ بھی چھوڑتے، پھر ہم آپ کو دیکھتے آپ کتنے بڑے بدماش ہیں۔ ہماری آنکھیں آپ نے بند کی ہوئی، ہمیں آپ نے زمین پہ لٹایا ہوا ہے، ایک بندے پہ 10 بندے، یہاں پہ ہماری لاتیں رکھی ہوئی ہے، سانس بند کیا ہوا ہے، مارے جا رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مارنا، کسی جانور کو بھی اس طرح نہیں مارتے جس طرح ہمیں مارا گیا، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، مارا آپ نے، کوئی جگہ آپ نے نہیں چھوڑی۔ جو تذلیل آپ ہماری کر سکتے تھے آپ نے تذلیل کی، آپ کو تسکین مل رہی ہوگی، آپ نے دکھانی ہوگی کسی کو اپنے تسکین کے لیے۔ لہذا اس کے باوجود ہم ان سے پوچھتے رہے خدا ہمارا جرم بتائے، ہمارا جرم بتائے، اور ہم نعرے مارتے رہے، وہ ہمیں کہتے رہے کہ آپ لوگ ریاست کے خلاف ہو۔ ہم نے کہا پاکستان زندہ باد ہے، زندہ باد رہے گا، ہمیشہ زندہ باد رہے گا انشاءاللہ۔ ہمارا پورا خاندان، میرے بچے سب پاکستان میں قربان۔ آپ ہمیں زبردستی اس طرف دھکیل رہے، یہ میرا پاکستان ہے، میرے ٹکڑے کرنے، میرے ٹکڑوں سے آواز لگی پاکستان زندہ باد کی۔
طرف لے کے جا رہے ہیں. ہمیں تقریباً کوئی 35 سے 45 منٹ انہوں نے ایسا تشدد کیا کہ ڈنڈے ٹوٹتے گئے, ڈنڈے بنواتے گئے, اور انہوں نے تذلیل کی. ہمارے نازک اعضاء انہوں نے پکڑے. ہمیں مطلب میں ہماری ماں میں نے دیکھ رہی ہوگی, میں بتا نہیں سکتا جو کچھ میں نے ہمارے ساتھ کیا. یہ بات اس دل سے نہیں نکلے گی. میں پاکستانی ہوں, میرا پورا خاندان پاکستانی ہے. انشاءاللہ جب وقت آئے گا ہم اس پاکستان کے لیے اپنی گردنیں کٹوائیں گے, آپ لوگ دیکھیں گے. پر یہ جو دکھ ہمیں ہے, یہ جو تکلیف ہمیں ہے, ہمیں زبردستی آپ لوگ ریاست دشمن بنا دو. میرا ملک ہے, میرا پاکستان ہے. میں یہ بتا دوں کہ ایس ایس پی فدا جانوری جس کے کیبنٹ میں لایا گیا, بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ وہاں موجود تھا. میں جب تشدد کیا جا رہا تھا وہ وہاں موجود تھا. ڈی ایس پی خوشنود اس نے اغوا کیا, ایس ایچ او ناصر اس نے اغوا کیا. میں ریاست سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان کو رائے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں, لگائیں ان کو ہتھکڑیاں, احتساب کریں. ہم یہاں کھڑے, کیوں یہاں کھڑے, جیسے آپ بولیں گے آپ کو ثبوت دیں گے. جو ہمارے ساتھ کیا گیا کسی جانور کے ساتھ نہیں کیا جاتا. ہمیں انصاف چاہیے. ہم اس ملک کے شہری ہیں, ہمارے ساتھ یہ کیا گیا ہے. ہم پارلیمنٹیرین تھے, ہم سیاسی لوگ تھے. عام آدمی کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور جتنی دیر ہمیں پولیس میں رکھا گیا, میں اس پہ کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہاں پہ صرف پیسوں کی باتیں ہوئی کہ ایس ایس پی کو 7 لاکھ پہنچا دو, ڈی آئی جی کو 8 لاکھ پہنچا دو. یہ خاک اس ملک کو ٹھیک کریں گے. پیسوں کی لین دین ہوتی رہی. کوئی شراب والا کے پیسے دے رہا تھا, کوئی گٹکے والا پیسے دے رہا تھا, کوئی چور آ کے پیسے دے رہا تھا. اور یہ شان لڑکا بیچارہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو چوکی سے لے جا کر وہاں پہ انہوں نے ٹارچر سیل بنایا ہے, بھینسوں کا بڑا ہے. بھینسوں کے بارے میں 4 سے 5 گھنٹے اس کو کھمبے کے ساتھ باندھا گیا. ہم آپ کو نشاندہی کروائیں گے, آپ ہمارے ساتھ چلیں. کس طرح پولیس والے یا ہمارے لوگوں کو اٹھا کے پرائیویٹ جگہ لے جا کے ٹارچر کرتے ہیں, لاتے مارتے ہیں, تذلیل کرتے ہیں. میں پھر آپ کو کہوں, آپ نے سر قلم کر دینا ہے, سر قلم کر دے. پاکستان زندہ باد ہے, زندہ باد ہمیشہ رہے گا, اور عمران خان زندہ باد ہے انشاءاللہ. یہ جو انہوں نے پیسوں کی بات کی ہے, یہ چوکی کے اندر بتا دیں, پہلے دن ہی دوسرے دن بتا دیں. جی, یہ مطلب جب ہمیں پولیس والے لے کے جا رہے تھے تو وہ یہی پریشان تھے کہ جی پیمنٹ کرنی ہے. بہت سے پولیس والے بیچارے کہتے ہیں میرے گھر سے لا کے پیسے دے دو. مطلب وہاں یہ جو فدا صاحب ہے, جو بھی ایس ایس پی ہے, انہوں نے بازار گرم کیا ہے. اس کا ذرا آپ پریویس ریکارڈ چیک کریں, بیڑا کر کر دیا اس سے لے کر. وہ ذرا ایسا تھا نہیں. وہاں پہ لوگوں کو زبردستی اٹھاتا ہے. میرے صافی حضرات سے گزارش ہے, خدا را اپنی سوچ لگائیں. میں آپ کو کنفرم کرتا ہوں یہ لوگوں کو اغوا کر کے وہاں رکھتا ہوگا اور پیسے لیتا ہوگا. یہ وہاں 2 نمبریاں کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں اپنی پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ میڈیا کے توسط سے. یہ وہ ہڑتال تھی تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی جانب سے جو 8 فروری کو ہوئی. اس پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہوئی, کوئی روڈ نہیں بند کیا گیا, کسی ٹرانسپورٹ کو نہیں کم کیا گیا, کسی گاڑی دار طبقے کو جا کے دھمکی نہیں دی گئی. شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جتنا شکر ادا کرے کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف نے اپنی کامیابی حاصل کی. میں جی ایکس ایم پی اے وہ ایم پی اے ہوں کہ میں عمران خان صاحب کے پلیٹ فارم سے میں نے اس پولیس کے لیے حق اور سچ کی ہمیشہ آواز بلند کی. ان کے اپگریڈیشن کے لیے 4 سال لڑا اور الحمدللہ آج جتنی پروموشنز ہو رہی ہیں وہ میرے اس وقت کے ٹینیور کے اندر جو بل پاس ہوئے یا سی ایم کے سے ہم نے منظوری کروائی اس کی بدولت پولیس فیسیلیٹیٹ ہو رہی ہے. 2022-21 کے اندر جب یہ ایس ایس پی فدا جانوری صاحب ہی کہیں گے سر جب انسان میں مسلط ہوتا ہے کوئی تو اسی کیٹیگری میں آتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ پرسنل کیوں ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ. ہم نے ان کے خلاف آواز اٹھائی تھی اسمگلنگ کے اوپر. انشاءاللہ آپ کو سوشل میڈیا بڑا فاسٹ ہے, سب چیزیں نظر آئیں گی. اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا شاید ایک کیس ہم پہ زبردستی ڈالا گیا ہے. اسلام محمد صاحب ہوتے تھے, ان کے گھر پہ ریڈ کیا, اپنی فیملی کے ساتھ بڑا بے ایمان تشدد کیا. پھر میرے گھر پر آئے, میری فیملی کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی.
फिदा जनवरी ऑन स्पॉट मौजूद था। मैंने उस वक्त एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन साहब से ये बात पहुंचाई, उन्होंने बैठ के सुलह सफाई हमारी करवाई। उसके बाद पुलिस ने सुरागपुर में मेरे साथ वाकया हुआ, सब आपके सामने है। हम जो बात कर रहे हैं मीडिया वहां मौजूद था, शुक्र अल्लाह का कि उसका मीडिया मौजूद था। मीडिया ने अपनी आंखों से उसको नजरबंद किया और उसको चलाया, क्योंकि हम तो सियासी लोग हैं, हमें तो इल्जाम लगता है कि हम तो सियासत में बात करते हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सुरागपुर पे जो तस्दीक अमेज रवैया मेरे साथ किया गया था, मेरे जनरल सेक्रेटरी के साथ और कारकुनों के साथ किया था, वो भी आपके सामने। अब 8 फरवरी जैसे मई महीने का, अगले महीने का, ना कोई रैली थी, ना कोई किसी जगह पे बैठ के हम रियासत के खिलाफ बात कर रहे थे, कुछ भी नहीं था। गाड़ी में हम जा रहे थे, ये खुशनूर साहब एक मोबाइल के साथ आए, उन्होंने गाड़ी रोकी, मेरी इनसे बातचीत हुई। मुझे पुत्र के साथ ही कहते हैं आपने बड़ा जुल्म कर दिया, आपने बड़ी ज्यादती की, मेरी नौकरी खतरे में डाल दी। मैंने कहा मैं क्या किया भाई, तो जा रहे हैं, जाने दो, हमें बात खत्म क्लोज हो गई ना, कि हमने कुछ किया है, तो असला है क्या हमारा? नहीं नहीं नहीं, थोड़ी देर में मैं आपको बताऊं। थोड़ी देर में मोबाइलें आ गई, नासिर महमूद की आ गया, उसके साथ साथ बदतमीजी शुरू कर दी। फहीम का ड्राइवर था, माँ बहन की गाली दी उसको, उसने कहा गाली मत दो, आप जो कर रहे करो, हम तो खड़े, हम तो कहीं भागे नहीं, भागना चाहते तो भाग सकते थे। उसके बाद हमें मोबाइल में बैठाया, हम 3 थे और एक उससे वाला बच्चा। आते करते 25 मिनट के सफर से हम अवामी थाने पहुंचे, फिर बाहर हमें बरांडे में बैठाया गए। उस वक्त नासिर महमूद ने उस समोसे वाले से और इस भाई के साथ बदतमीजी की। पहले तो मैं सुनता रहा, फिर उन्होंने कहा कि जी आजद के साथ मैं लफ्ज यूज कर रहा हूँ, कीड़े का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया, पीटीआई का कीड़ा है। मैंने वहां उनको रोका, मैंने कहा ये लफ्ज आप इस्तेमाल नहीं करें, आप एक ऑफिसर हैं और हम भी एक स्टेक होल्डर हैं, शायद अवामी नुमाइंदे हैं, ये लफ्ज आपने गलत यूज किया है। वो मेरी तरफ डायरेक्ट हो गया, उससे कहा मैं वर्दी में तुम मेरे साथ इस तरीके की बात कर रहे हो, तो मैं अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूँ। मैंने कहा बता दो। उसके बाद ये हमें अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल है, अवामी कानूनी मॉडल थाना, ये अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल में लेके गए और उन फर्स्ट क्लास हम जानते हैं जो वहां के सिपाही थे, सिविल में थे। 5 मिनट के बाद पहले उन्होंने हमसे लिखत पढ़त की, मोबाइल लिए, ये वो लिखत पढ़त करने के बाद वो सिपाही आए, उन्होंने हमारे कान में आके बोला मेरे कि हमसे कोऑपरेट कीजिएगा, मैं ऑर्डर है आपके आंखों में पट्टियां बांधी। हम थोड़ा सा स्माइल किए, मुस्कुराए कि क्या हो गया, खैरियत है? ये तो अभी कह रहे थे कि हमारे अफसरान आ रहे हैं, बांधो। हमने कहा बांधिए, बांधो, पट्टियां बांधी है। उस तरह हमारी बातचीत चलती रही है और 10 से 15 मिनट के गैप से, अब वो ना मालूम थे या मालूम थे, ये तो देखें एसएचओ अवामी थाने का जो है वो जिम्मेदार है इस बात का, वो बताएगा। पट्टियां बांधने के बाद वो जैसे अंदर आए हैं 30-40 के करीब लोग होंगे, क्योंकि हमारे 1-2 दोस्त गायब थे ना, इनके ऊपर पट्टियां नहीं थी, इनके ऊपर बाद पट्टियां बांध के अंदर आएगा। लेकिन उधर हमारे जराए भी थे, जैसे हमारे 2 मुखला मौजूद थे, उन्होंने हमें बताया कि एसएचओ की आइए, एसएचओ अवामी, डीएसपी खुशनूर, दीगर नाम उनके साथ जो प्राइवेट लोग थे। मतलब हम आपको नहीं बता सकते, बयान नहीं कर सकते। बयान में क्या करूं कि जो कुछ हम पे हुआ, हम तो सियासी लोग हैं ना, हम तो झूठ बोलते हैं, हम झूठ बोलते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में ये चीजें शायद बिलावल तुम अगर वाकई सच्चे पाकिस्तानी हो ना, क्योंकि मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूं, उसके बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन हूं। बिलावल अगर गैर थोड़ी सी भी है ना, अगर तुम वाकई पाकिस्तानी हो तो ये चीजें ना ट्वीट करो, ये ट्वीट करो, आज हमें पता चले कि तुम पाकिस्तानी हो, क्योंकि तुम पाकिस्तानियों की आवाज उठाते हो ना, ये पता चलना चाहिए। ये हम तो झूठे लोग हैं, सियासी लोग हैं, तहरीक इंसाफ तो खत्म है ना, तहरीक इंसाफ खत्म है, तो इतना जुल्म करने की क्या जरूरत है? ये मैंने फेस के साथ भी किए, ताकि कल को कोई ये ना कह दी ये तो उसकी बॉडी नहीं, ठीक है? या आप देख सकते 30 से 40 मिनट के बाद मार दिया उन्होंने। उसके बाद हमें अब जाए जो कुछ हमारे पाँव में लगा था, इंसान है ना, जानवर तो नहीं है, जबरदस्ती खड़ा करवा रहे हैं, खड़े नहीं हो पाया हमसे। 2-4 मिनट के बाद हम खड़े हुए तो मुझे अपना कश्मीर याद आ गया। मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूं। पट्टियां बांध के लाइन से, जैसे वो मकबूजा कश्मीर का ना, वो इंडिया फोर्स जीप के अंदर बैठ के तस्वीरें नहीं गई थी, तो लाइन से कश्मीरियों को खड़ा करके हमें हाथ पे हाथ रखवा के लाइन से चलवाया है उन्होंने, और खड़च 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 की आवाजें आ रही कि मतलब कोई तस्वीरें भेजी जा रही है या कोई आला अफसरान को भेजने के लिए, खुश करने के लिए बाकायदा चलाया इन्होंने। हमें वॉक करवाई, वॉक करवाने के बाद इन्होंने हमें किसी वैन में बिठाया। मैं पूछना चाहता हूं बिलावल,
یہ کرنے سے کیا ہوگا؟ مراد علی صاحب آپ صوبے کے ایگزیکٹو ہیں، 2 بار پہلے ہو چکے طریقے صاحب کے تعلقوں پہ، یہ بات یاد رکھنا، ہم دل سے پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں کسی کی محبت نہیں چاہیے۔ عمران خان صاحب نے گھر پہ آ کے ہمیں پیار نہیں دیا، عمران خان صاحب کا پیار ہمارے دلوں میں ہے، جیسے علی بھائی نے بتایا ہمارے بھی تو ذرائع ہے نا، یہ نعرہ پولیس والوں کے زبان پہ نے ڈال دیا کہ تیرا یار میرا یار قیدی نمبر 804، مطلب یہ نعرہ لگاتے تھے کہ کون بچائے گا پاکستان، تیرا یار میرا یار، جو عوام ہوتی تھی وہ کہتے تھے جی قیدی نمبر 804، تو وہ اس کو پکڑ کے گاڑی میں ڈال دیتے تھے۔ بلاول اور تمہیں کیا ثبوت چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف ختم نہیں ہوئی ہے؟ شرجیل نظام میں تمہیں کیا ثبوت چاہیے کہ یہ ختم نہیں ہوئے؟ جنوری صاحب، ایس ایس پی فضا صاحب، آپ نے تو ظلم کر دیا، اب کیا ہوگا؟ ہمیں ان کی معطلی نہیں چاہیے، سنیں کہ وہ ایسے جو عوامی کو معطل کر دیے، ہمیں صرف معطلی نہیں چاہیے، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہم جائیں گے جہاں جہاں قانونی راستے ہم جائیں گے، ہم کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرتے، ہم ایڈیشنل آئی جی سے درخواست کرنا چاہتے ہیں اور ہم جائیں گے بھی انشاءاللہ اپلیکیشن دے کے جائیں گے کہ اس کے اوپر پراپر انکوائری ہونی چاہیے، معطل کرے وہ آپ کا ڈیمانڈ، آپ جو کرتے ہیں کرے، لیکن ہتکڑی لگا کے جیسے ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ہم ایسے ایم پی ہتکڑی میں آتے رہے، یہ کوئی نواب کے بچے نہیں ہیں، یہ بھی اسی قوم کے اسی ملک کے رہنے والے ہیں، یہ افسران ہوں گے، اپنے ہوں گے، ہو گئے، اپنے ساتھ 4 2 موبائلیں لے کے گھومتے ہیں، اور بھائی ایم پی کو سیکورٹی نہیں دیتے ہو، جو عوامی نمائندے، تم تو ٹریننگ کر کے آتے ہو یار، میں تو کہتا ہوں یہ آئی جی صاحب کس طرح ساتھ سیکورٹی لے کے گھومتے، تھانوں میں نوکری نہیں ہے، بھائی نوکری واپس کرو نا، تھانوں میں دو جو عوام کو تحفظ ہے نا، آپ کو بہادر افسروں ٹریننگ کر کے آئے ہو، آپ کو تو دہشت گردوں کو پتہ ہونا چاہیے کیسے مقابلہ کرنا ہے کیا نہیں کرنا، آپ اپنے ساتھ 4 6 موبائلیں لے کے گھومتے ہو، کیوں؟ یہ پیسہ آپ دیتے ہو، یہ قوم کا پیسہ ہے۔ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ایس ایس پی کرنگی سے لے کے ایس ایچ او تک جو اس کے اندر انوالو ہے، پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، پراپر ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ انصاف ہونا چاہیے۔ بلاول زرداری صاحب آپ کے لیے ایک ہی پیغام ہے، پاکستانی قوم نے 8 تاریخ کو فیصلہ سنا دی ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ظلم کر کے آپ اعظم بن جائیں گے، میں آصف بھٹو زرداری صاحب سے بات ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری بہن تو ہے نا، وہ ہے تو ہماری اس پاکستان دھرتی کی نا، یہ پاکستانی کے ثبوت پہ فہم اپنی تصویر نہ ہو دکھایا، فہم شاید بھول گئے تھے، یہ دیکھیں یار، آج ہمیں اس طرح سے آپ نے پہنچا دی، یہ تصویریں تو جھوٹی ہوتی نا، آپ تصویروں کو بھی چھوڑیں، میں آپ کو لائیو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، دیکھیں آپ ان چیزوں کو، یہ دیکھیں کیا بلاول کو غیرت آئے گی تھوڑی سی؟ ہمیں بھی جذبات ہیں، ہمیں بھی احساسات ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، عمران خان پاکستانی ہیں، آپ نے تو بہت کچھ کہا لیکن آپ کے عمل نے ثابت کیا کہ آپ کیا کیا ہے، کون سے لوگ جاتے ہیں آپ کے اسٹائل میں جا کے نہیں کیا ہے، یہ ہمیں آج اس طرح سے آپ نے پہنچا دی ہے کہ ہم آپ کو آج اپنی تصویریں دکھا رہے ہیں، یہ پولیس کا کام، پولیس کو اس طرح سے کرنا چاہیے، ہم پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، یہ دیکھیں پیپیز کی تصویر ہم نے لی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو ان کا نہیں تھا، ہمارے پاس ویڈیوز بھی شیئر کریں گے آپ، یہ دیکھیں یہ فہم خان کیا ہوتا ہے 3 ایم پی پہ آ جائیں جی، 3 ایم پی پہ تو سنا تھا، ہم نے سنا تھا، میری جو نالج ہے، جو نان پیسز ہوتے ہیں، جو پارٹی کے اعلیٰ ذمہ ہوتے ہیں، اعلیٰ کا لفظ یوز کر رہا ہوں میں، کیونکہ اس پیپلز پارٹی میں تو آ نہیں چلتا ہے، ہم تو بیچارے چھوٹے سے ہیں، یہ 3 ایم پی کو کچھ نہیں لگایا جاتا، نظر بند کیا جاتا ہے کہ آواز پھیل نہ سکے، آواز دبائی جا سکے، لوگ نہ جمع کر سکے، یہ جو 431 کا فگر آپ کو دی، یہ نہتے کارکن تھے، اور ان میں آدھے لوگ ہمارے عام شہری تھے جنہوں نے نعرہ آپ نے لگایا اور انہوں نے کہا جی 804، یہ وہ لوگ تھے، یہ این پی او کا مقصد کیا تھا اور ہم نے جرم کیا کیا تھا۔ میں آئی جی سے ایڈیشنل آئی جی کراچی آپ سے مطالبہ کرتا ہوں، آپ ہماری بھی چیزیں لیں، وہاں آپ کے لوگ ہوں گے اور آپ ان کی بھی چیزیں لیں، ہمیں انصاف چاہیے، ہمارے وکلاء موجود ہیں، انشاءاللہ ہم اپنا ایم ایل او بھی کروا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے رزلٹ کیا ہے، ہم انشاءاللہ کورٹ بھی جائیں گے، ہمیں امید ہے کورٹ سے کہ ہمیں وہاں سے وہ انشاءاللہ انصاف ملے گا، ظلم آپ جتنا مرضی کر لیں، یہ ظلم ختم ہوگا انشاءاللہ، عمران خان کی قیادت میں نیا پاکستان بننے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ کوئی سوال تو نہیں؟ بجائے کچھ نہیں
تجاوز نہیں آپ نے سب کو بتا دیں گے نہیں یہ افسوسناک صورتحال ہے مطلب نہیں ہونی چاہیے ہم ملک کو کہاں لے کر جا رہے ہیں تو سوچنا پڑے گا ہم پاکستانی کو کہاں دھکیل رہے ہیں یہ سوچنا پڑے گا کہ عوامی نمائندوں کو اپنی تشدد شدہ تنظیمیں اور تصویریں دکھانی پڑ رہی ہیں بات یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ سے ظلم ہوئے جو علاقوں کے جو معصوم تھے چھوٹے کارکنوں کو اٹھایا گیا وہ کس طرح لے گیا آپ کو پتہ نہیں ہے یہ تو وہاں پہ دعا ہے ہم دیکھ رہے سر بہت کو دیسی دلی پہ لے جا رہے ہم ہیں سب سے راستے میں ہیں بڑا ظلم کیا ہے بڑا عام لوگوں پہ بڑا ظلم کیا ہے بدماشی کی ہے تشدد کیا ہے دس از دا مینٹیننس آف پبلک آرڈر پوچھنا چاہتا ہوں کیا ایک مینٹیننس آف پبلک آرڈر تھا یا پھر کدھر اس کو لے کر چلے گئے انتظار ہے ہم یہ آپ کی عدالت آپ کے ذریعے پیپلز پارٹی حکومت اس ملک کے حکمران سب کی عدالت میں ہم یہ کیس رکھ کر جا رہے ہیں مجھے امید ہے کہ ذمہ داران کو کارروائی ہوگی جن کا ہم ایک سب سے کرتے ہیں